بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79۔ فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فوائل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے نفس سے، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کریں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ فوائل تو بربادی ہے۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور سرداران یہود کو قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہیں۔ جب لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشہ سے انہوں نے توریت میں تحریف و تغیر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا۔ مثلاً توریت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوبصورت ہیں، بال خوبصورت، آنکھیں سرمگی، قد درمیانہ ہے، اور اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت دراز قد ہیں، آنکھیں گنجلی نیلی، بال الجھے ہوئے ہیں۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں گے بلکہ ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا۔ اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے توریت میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا عز و جل کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔